اگرچہ نارتھ کوریا میں لاز اور ریگولیشنز موجود ہیں اور نارتھ کوریا کے لوگ ان اصولوں کو حفظ کرنے پر مجبور ہیں اور انہیں وہ معیار سمجھتے ہیں جس پر انہیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، چونکہ یہی رولز سوسائٹی کی ہر چیز کی بنیاد بنتے ہیں، اس لیے لوگ نہ تو ریاست سے شکوہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی تبدیلی کی کوششیں شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ ریاست پر تنقید کرنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے جس کی سزا ایک کے پورے خاندان کو دی جا سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، نارتھ کوریا دنیا کی سب سے خفیہ اسٹیٹ ہے اور اس کے 25 ملین شہریوں کی ڈیلی لائف کی واضح تصویر حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ملک کے دورے سختی سے محدود اور کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے فراہم کردہ اسٹیٹسٹکس اکثر حکومت کی سہولت کے لیے بڑھایا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا کی حقیقت کے بارے میں جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے پوچھیں جو نارتھ کوریا کے باشندوں کو ہر روز درپیش جدوجہد سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ضروری سامان کی کمی، جھوٹی قید، جبری مشقت اور پروپیگنڈا وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مجموعی طور پر 30,208 افراد اور صرف 2016 میں تقریباً 1,414 افراد نے چائنا اور ایسٹ ایشیا کے خطرناک سفر کے باوجود فرار ہونے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالیں۔ ناظرین، نارتھ کوریا کے اہم مسائل میں سے ایک مسلسل فیمائن اور میل نیوٹریشن ہے۔ نارتھ کوریا کے باشندوں کے پاس خوراک حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں: چھوٹی قانونی یا بلیک مارکیٹ کے ذریعے، یا حکومت کی طرف سے فراہم کردہ راشن کے ذریعے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق نارتھ کوریا کی حکومت نے جنوری 2017 میں فی شخص 400 گرام یومیہ تقسیم کیا۔ یہ یونائیٹڈ نیشنز کے تجویز کردہ 600 گرام یومیہ میں فی شخص کا صرف 50% ہے۔ ناظرین گرامی، کووڈ کے دوران جہاں نارتھ کوریا کی گورنمنٹ نے اپنی سرحد پر سخت پالیسیاں نافذ کی، وہیں رہائشیوں کی نقل و حرکت پر بھی سخت پابندیاں عائد کی۔ خوراک کی قلت مزید بڑھ گئی۔ در حقیقت بہت سے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ نارتھ کوریا کے باشندوں کے لیے کووڈ-19 کی وجہ سے کھانے کی پابندیاں خود وائرس سے بھی بڑا خطرہ رہی تھیں۔ نارتھ کوریا کے باشندے باقاعدگی سے سیلاب اور خشک سالی کا شکار ہیں۔ 2018 میں آخری سیلاب میں 76 افراد ہلاک ہوئے اور ہزاروں بے گھر ہوئے۔ وہاں کی گورنمنٹ نیچرل ڈیزاسٹرز کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جیسا کہ خوراک کے ذخیروں میں مسلسل کمی کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 1994 سے 1998 کے دوران ایک پروپیگنڈا محاورہ ہارڈ مارچ کے دوران جہاں نارتھ کوریا شدید قحط کا شکار تھا، تقریباً 10 لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے۔ بچے عام طور پر غذائی قلت کا پہلا شکار ہوتے ہیں اور نارتھ کوریا میں بچوں کی اموات کی شرح ساؤتھ کوریا سے 10 گنا زیادہ ہے۔ چونکہ ہسپتالوں میں دوائیاں عموماً بہت مہنگی ہوتی ہیں اور اس لیے بیمار نارتھ کورینز لوگ جو دوا ڈھونڈ سکتے ہیں وہ خریدنے کے لیے بلیک مارکیٹ جینگما-ڈنگ کا رخ کرتے ہیں۔ وہ عام طور پر گھر پر اپنا علاج کرتے ہیں۔ ہسپتالوں میں آلات عام طور پر پرانے ہوتے ہیں اور خراب دیکھ بھال اور بجلی کی غیر مستحکم صورتحال کی وجہ سے غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ بجلی کی غیر مستحکم حالات موسم سرما کے دوران گرم رہنا بھی مشکل بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ پیانگ یانگ کے ایلیٹ اپارٹمنٹس میں بھی دارالحکومت کے باہر نارتھ کوریا کے باشندے عام طور پر گرم رہنے کے لیے کوئلہ جلاتے ہیں، جس سے خود کو سانس کے مسائل کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں دن کے وقت ٹیمپریچر -13 تک گر سکتا ہے۔ بہت سے بچے ٹرین کے ریل کے روڈ پر سوتے تھے۔ اگرچہ نارتھ کوریا اس کا اعتراف ہی نہیں کرتا، لیکن ملک میں بہت سے کنسنٹریشن کیمپ موجود ہیں۔ ان میں سے تقریباً 6 سیاسی قیدیوں کے لیے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ قیدیوں کو بغیر مقدمے چلائے سزا سنائی جائے اور کیمپوں میں قیدیوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، بھوکا رکھا جاتا ہے اور انہیں دستی مزدوری کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ پریکٹس کیمپ نمبر 18 میں مجرموں کے رشتہ داروں کو کرائم بائی ایسوسی ایشن کے نظام کے مطابق قید کیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا میں کسی کو اس جرم کی سزا دی جا سکتی ہے جو کہ اس نے نہیں کیا تھا۔ کرائم بائی ایسوسی ایشن کا مطلب ہے کہ مجرم کے رشتہ دار
3 نسلوں تک کو بھی قید کیا جائے گا۔ بچے کیمپوں میں پیدا ہوتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں کیونکہ ان کے والدین کو ان کے دادا دادی کے جرم میں قید کیا جاتا ہے اور اکثر وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں قید کیوں کیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے زبردستی کی ایک طاقتور شکل ہے جو ساؤتھ کوریا فرار ہونا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے خاندان اس کی قیمت ادا کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔